أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے، انجوائے ضرور کیجئے اللہ تعالیٰ کے حدود میں رہ کے، انشاءاللہ آپ خوش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ پر اپنی برکتیں نازل کرے اور ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، آمین۔ آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حکم دیا کہ زمین پانی جذب کر لے اور آسمان بارش برسانا بند کر دے۔ دونوں نے حکم مانا، سیلاب ختم ہوا تو جودی پہاڑ پر کشتی رکی، جبکہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ کیوں غرق ہوا جبکہ وہ میرے اہل سے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے اہل سے نہیں تھا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 47۔ قال ربی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انی اعوذ بکا، بے شک میں پناہ میں آتا ہوں تیری، انا سالا کا کہ میں سوال کروں تجھ سے، ما لیس لی بہ علم جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تغفر لی اور اگر تو نے نہ بخشا مجھے، وترحمنی اور نہ تو نے رحم کیا مجھ پر، اکم من الخاسرین تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ جب پچھلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے متعلق سوال کیا کہ میرا بیٹا میرے اہل سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اب اس بات سے حضرت نوح علیہ السلام کانپ اٹھے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے میرے رب، یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا عاجزانہ کلام شروع ہوتا ہے۔ اللہ کی تنبیہ سن کر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی دیکھیں، انسان کو جب اپنی کمزوری کا پتہ چلتا ہے نا تو اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی حفاظت ہے ہی نہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام فوراً اپنی سابقہ درخواست پر استغفار کرتے ہیں، یعنی معافی چاہتے ہیں۔ اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نسبی رشتہ نجات کی ضمانت نہیں، اصل معیار تو ایمان اور عمل صالح ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اگر نبی بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھ نہ پائیں تو فوراً رجوع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ میری کیا مجال کہ میں سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور یہ درخواست ان کے اپنے بیٹے کے بارے میں ہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت علم نہیں تھا کہ میرا یہ سوال اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور حکمت کے خلاف ہے، اور میرا سوال کرنا اس وقت مناسب نہیں تھا، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، نبی ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام اپنی عمل پر معافی کے طلبگار ہیں۔ یہ اعلیٰ درجے کی تواضع ہے۔ اور پھر دعا کرتے ہیں اللہ مجھ پر رحم فرما، صرف معافی نہیں بلکہ رحمت بھی چاہیے تاکہ لغزش کے اثرات جو ہیں ختم ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ کی رحمت سے محرومی دراصل خسارہ ہی تو ہے نا۔ آیت نمبر 48 پڑھتے ہیں۔ کیلا کہا گیا، یا نوح ہوبت کہا گیا اے نوح اتر جا، بسلام منا سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، برکاتین اور برکات کے ساتھ۔ اب یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کشتی سے اترنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ علیکا و اعلی امامن، آپ پر سلامتی ہو اور ایسی جماعتوں پر، مما کا جو ان میں سے ہیں آپ کے ساتھ، و امامن اور کئی جماعتیں ہیں، سنمتیوہم کہ ان قریب وہ فائدہ دیں گے تمہیں، ثم پھر یا مسوہم منا پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ آیت جو شروع ہوتی ہے وہ لفظ کیلا سے شروع ہوئی ہے، مطلب کہہ دیا گیا۔ کسے کہا گیا ہے؟ یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسی ایک فیصلہ ہے جو لوح محفوظ سے نافذ ہو رہا ہے۔ اس میں کسی انسانی رائے یا تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ۔ جودی پہاڑ پر رکی تھی نا کشتی، اب حکم ہوا اتر جاؤ۔ اب اہل ایمان کشتی میں تھے۔ ایک طویل جدوجہد، صبر اور استقامت کے بعد نبی کو براہ راست عزت کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں نئی زندگی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اب زمین پر نئی انسانی آبادی اور نئی آزمائشیں شروع ہوں گی۔
اللہ تعالیٰ محبت سے فرماتے ہیں ہماری طرف سے سلامتی اور بہت ساری برکات کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں یہ سلامتی ہر پہلو سے ہے، عقیدے کی سلامتی، جان کی سلامتی، نسل کی سلامتی اور مستقبل کی سلامتی۔ اور برکات سے مراد ہے صرف مال یا کثرت نہیں، بلکہ ایک خیر کا تسلسل، رحمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ برستی رہے گی۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کی نسل اور ان کا مشن قیامت تک جاری رہنے والا ہے، اس لیے انہیں آدمی ثانی کہتے ہیں۔ اور نہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بلکہ وہ اہل ایمان کے ساتھ تمام گروہ جو آگ کے ساتھ تھے۔ اب یہ ایک اشارہ ہے کہ کشتی میں موجود چند اہل ایمان افراد ہی آگے چل کر قوموں اور تہذیبوں کی بنیاد بنیں گے۔ دوبارہ غور سے سننے والی بات ہے کہ کشتی میں موجود چند اہل ایمان جو ہیں افراد وہ چل کر قوموں اور تہذیبوں کی بنیاد بنیں گے، یعنی انسانیت کا دوسرا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں کچھ امتیں ایسی ہوں گی، یعنی کہ ان کی اولادوں میں سے کچھ امتیں ایسی ہوں گی جنہیں ہم فائدہ دیں گے۔ دیکھیں دنیا کی کامیابی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں، بعض قوموں کو طاقت، حکومت، وسائل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ پھر انہیں ہماری طرف سے عذاب پہنچے گا۔ کن کو عذاب پہنچے گا؟ ان کی نسل جو آگے چلے گی، یعنی وہ قومیں جو دنیا کو اپنا مقصد بنا لیں گی، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیں گی اور طاقت کے نشے میں مبتلا ہو جائیں گی، تو ان کا انجام لازمی عذاب ہوگا، چاہے وہ دنیاوی طور پر کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 49 پڑھتے ہیں، تل کا من انبائل غیبی، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہا الیکا، جو ہم وحی کرتے ہیں انہیں آپ کی طرف۔ آپ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ما کنتا تعلموہا، نہیں ہے آپ جانتے انہیں، یعنی کہ ان خبروں کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ انت ولا قومک کا، نہ آپ اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے قبل، فاصبر، تو آپ صبر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام ہے متقیوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ مکمل ہونے کے بعد آپ سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو خبریں یا جو یہ قصہ بیان کیا گیا ہے یہ محض ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل تاریخی اخلاقی واقعہ ہے جو آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور یہ ساری غیب کی خبریں ہیں۔ اب اس میں دیکھیں غیب وہ حقیقت ہے جو انسانی عقل، تجربے اور مشاہدے سے ماورا ہو۔ اب یہ آیت قرآن کے وحی ہونے کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو تاریخ دان تھے، نہ کسی کتابی روایت کے حامل، پھر بھی ایک قدیم واقعہ کتنی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور وحی کے ذریعے آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ معلومات کسی انسانی ذریعے سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ دراصل یہ اعلان منکرین قرآن کے لیے چیلنج ہے کہ اگر یہ وحی نہیں ہے تو بتاؤ اس کا محض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ باتیں آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ رسول اللہ کی سچائی کا ثبوت ہے کہ آپ کی پوری زندگی مکہ والوں کے ساتھ گزری، کہیں بھی ایسی تعلیم یا علم کا ذریعہ موجود نہیں تھا جس سے یہ واقعات معلوم ہو سکتے، اور نہ ہی یہ واقعات مکہ والوں کو معلوم تھے۔ اس سے پہلے یہ نہ باتیں سنی گئی نہ کہیں گئی، یہ سب باتیں قرآن پاک کے نزول کے بعد پتہ چلیں، اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کا درس دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور یہ بڑا اہم حکم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے صبر کیا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت، مخالفت، تمسخر اور انکار کے مقابل صبر کرنا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے، یعنی تقوی ہی اصل معیار ہے، نہ اکثریت، نہ طاقت، نہ ظاہری کامیابی۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کے حفاظت میں آ جاتا ہے، کامیابی اسی کا مقدر بنتی ہے۔ باتیں سادہ سی ہیں، سمجھ بھی آ گئی ہوں گی، عمل کرنا سیکھیں، بہت آسان ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔